بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اسلام کی فتح۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد ثقافت، کرم، شجاعت اور بہادری میں ممتاز رہے اور ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکلیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی طرف ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی، جس کا قصہ پہلے باب میں گزرا ہے۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، جس کا قصہ اگلے باب کے ختم پر آ رہا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے صاحبزادوں عبداللہ اور اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سب کم عمر تھے۔ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں ثقافت کا مضمون بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کا قلب کتب السخا سخاوت کا کتب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہاں سفارش کرائی اور ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانہ کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی کو فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانہ میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا، مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی۔ اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری شکر اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلہ میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا یہ خیال ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اس دن شہید ہو گئے۔ صاحبزادہ نے جب قرضہ کو جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھے، اور یہ قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے۔ لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے، یہ فرما دیتے رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے، اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی میں کہتا اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمے 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا وہ تو تمہارے ان کے ذمے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے معاف کر دیے۔ میں نے کہا کہ میں معاف نہیں کراتا۔ کہنے لگے جب تم سہولت ہو لے دینا۔ میں نے کہا
کہ اس کے بدلہ میں زمین لے لو۔ غنیمت کے مال میں بہت سی زمین آئی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا، میں نے ایک زمین ان کو دے دی جو معمولی حیثیت کی تھی، پانی وغیرہ بھی اس میں نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً قبول کر لی اور غلام سے کہا کہ اس زمین میں مصلی بچھا دے۔ اس نے مصلی بچھا دیا، 2 رکعت نماز وہاں پڑھی اور بہت دیر تک سجدہ میں پڑے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ ایک جگہ کو کھودو۔ اس نے کھودنا شروع کیا، ایک پانی کا چشمہ وہاں سے ابلنے لگا۔ ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں یہ اور اس قسم کی چیزیں جو اس باب میں لکھی گئیں کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ان حضرات کی عام عادتیں ایسی ہی تھیں۔ ناظرین، آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ۔